عزیزان گرامی، آج 28 ذی الحج ہے، 1445 ہجری ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ذی الحج اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور آج اس کا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ اس کے بعد آغاز محرم ہوگا اور محرم الحرام کا وہ حرمت والا، عظمت والا مہینہ ہے کہ جب قبل از اسلام بھی قبائل کے درمیان جنگیں ہوتی تھیں تو محرم کا چاند جب طلوع ہوتا تھا تو وہ اس کا احترام کیا کرتے تھے، جنگ سے رک جایا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ محرم کی حرمت کا خیال کیا جائے۔ وہ حرمت والا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ مسلمانوں کے درمیان اس مہینہ میں باہمی افتراق و انتشار، لڑانے جھگڑا کرانے کی کئی سازشیں غیر مسلم طاقتوں کی طرف سے کئی سازشیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں۔ ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہم نے اپنے ارض پاک کو جو پہلے ہی مختلف قسم کی آزمائشوں سے دوچار ہے، اس ارض پاک کو کسی فتنے کا شکار نہیں ہونے دینا، بلکہ امن اور امان کو جو ہے وہ خود بھی اختیار کرنا ہے اور دوسروں کو بھی اس بات کی تعلیم دینی ہے۔ غور کیجئے، میں سورہ بقرہ کی ایک آیت مبارک تلاوت کرتا ہوں اور آپ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمارا پاک پروردگار اس ضمن میں ہمیں کیا حکم دیتا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ جو ایمان اور اسلام دو لفظ آپ بولتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، ایمان کا لفظ امن سے نکلا ہے اور اسلام کا لفظ سلم سے نکلا ہے، یعنی اسلام اور ایمان دونوں ہیں ہی دین امن و سلامتی، دین امن و سلامتی۔ اس لیے جو دین ہے ہی امن اور سلامتی کا علمبردار، اس دین کے چاہنے والوں کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ محرم الحرام میں جو ہمارے بزرگان دین کا، صوفیاء کا، ہمارے خانقاہی جو نظام ہے، اس کا پیغام محبت جو تھا وہ یہ تھا کہ اپنا مسلک چھوڑو نہ، کسی کا مسلک چھیڑو نہ۔ اپنا مسلک چھوڑو نہ، کسی کا مسلک چھیڑو نہ۔ مسالک کے درمیان جو فروعی اختلافات ہیں ان سے دامن بچاتے ہوئے، اپنے ملک کے امن اور سلامتی کو عزیز رکھتے ہوئے، آپ احباب نے اس ضمن میں خاص طور پر اپنی کوششوں کو بروئے کار لانا ہے۔ غور کیجئے، اور یہ بات سمجھانے کے لیے میں ایک آخری بات کر رہا ہوں، اس کو سمجھیے کہ ہمارے اس سب کانٹیننٹ میں، بر صغیر میں کوئی نبی اور کوئی رسول تشریف نہیں لائے۔ تبلیغ کے لیے دنیا کے دیگر ممالک میں انبیاء رسول تشریف لاتے رہے۔ یہاں اسلام کا پیغام بزرگان دین کے ذریعہ سے پہنچا اور بزرگان دین کے ذریعہ سے پھیلا ہے۔ یہاں اسلام جتنے کا جتنا ہے، یہ سارا صوفیاء اعظام کا میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، یہ ان کے اس سلوگن کی برکت اور اس نعرہ کی برکت تھی، ان کے عظیم اخلاق، ان کے عظیم کردار کی وجہ سے تھا۔ ہم اللہ والوں کے ماننے والے ہیں۔ یہ پاکستان بنایا بھی بزرگان دین کے ماننے والوں نے تھا، اور اس پاکستان کی بقا سلامتی کی ذمہ داری بھی زیادہ سے زیادہ ہمارے کندھوں پر آتی ہے۔ ہمارا ایک اکثر نعرہ اہل سنت کی محافل میں لگا کرتا تھا، اولیاء کا ہے فیضان، پاکستان پاکستان۔ اس مملکت کی بقا اور سلامتی کے لیے اپنے اپنے رویوں میں برداشت پیدا کیجئے، رواداری کو فروغ دیجئے۔
امن اور استحکام کی بات کیجئے۔ لڑائی جھگڑا کبھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، مسائل کو بیٹھ کر مذاکرات کے ذریعہ سے حل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پسندیدہ پاکیزہ دین اسلام کا صحیح خادم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلینا الا البلاغ۔